بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے مشکل مگر بلند کام تین ہیں: تنہائی میں گناہ سے بچنا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، جس سے ڈرو اس کے منہ پر حق بات کہنا۔ اپنا حال خدا کے سوا کسی اور پر مت ظاہر کرو۔ نفسانی خواہشات کو اپنا دشمن جانو اور ان کی مخالفت کرو۔ وہ شخص ہرگز آخرت کی لذت نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت، عزت اور مرتبہ چاہنے والا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کی صحبت برے لوگوں کے لیے بھی نیک گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے ادا کرنا کم شکر ہے، کیونکہ آنکھ کا شکر ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھی چیز دیکھے تو یاد رکھے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ جو نیک بات سنے اسے یاد رکھے۔ ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے جو لے دے وہ حق ہو۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کو رزق حلال اور علم اور بردباری سے پر رکھے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ نیک کام ہی کی طرف چلے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان کسی غریب کی خاموشی سے مدد فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جسمانی عبادت کی طاقت نہ ہو تو گناہوں سے پرہیز کرنا ہی عین عبادت ہے۔ غرور کو توڑنے کے لیے خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر خاموشی پر فخر اور غرور ہو تو پھر بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر شہرت کی تمنا ہو تو دنیا سے محبت رکھو۔ جو اللہ کے نام کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے کو حد سے زیادہ نوازتا ہے۔ وہ شخص آخرت کی حلاوت نہ پائے گا جو یہ بات چاہتا ہو کہ لوگ اسے بڑا عالم یا زاہد یا سخی جانیں۔ اگر بندہ ساری عمر اللہ کے شکر کے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا شکر ادا نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم اسے ان کاموں میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ کھانے پینے کا بہترین وقت صاحب توفیق لوگوں کے لیے وہ ہے جب انہیں بھوک لگے، اور جنہیں توفیق نہ ہو انہیں جس وقت مل جائے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی دوسرے کو تنہائی میں نصیحت کرو۔ تنہائی میں نصیحت کرنے سے اصلاح، جبکہ سب کے سامنے نصیحت کرنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے 16 سال سے پیٹ بھر کر غذا نہیں کھائی، کیونکہ اس سے بدن بھاری ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، ذہانت کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور آدمی عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنی اصلی قیمت سے بڑھ کر دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی قیمت پر پہنچایا ہے۔ جس کو منایا جائے اور وہ نہ مانے وہ شخص شیطان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہ کے ساتھ پیش ہونا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائیں جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آفت آئے تو اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگائے،
بلکہ آرام اور راحت تصور کر کے اس کا شکر گزار بنیں۔ اگر کسی مجمع میں یہ کہا جائے کہ جسے آج شام تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ دنیا کو صرف جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کی خاطر۔ جس کسی نے دل کو دنیا میں الجھایا وہ زاہد نہیں۔ خدا سے ڈرنے والا کبھی بھی رزق کا محتاج نہیں ہوتا۔ متکبر وہ ہے جو دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ گناہ کی مجلس میں جانا بھی گناہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تر برائیوں کی جڑ دنیا کی دوستی ہے۔ جس کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے اسے دنیا والوں سے دلچسپی لازمی ہوتی ہے، اور جس کو دنیا داروں سے دلچسپی ہو وہ امن و سلامتی سے دور رہے گا۔ توکل یہ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے امید وابستہ نہ رکھے۔ جس نے کنجوس سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کیا۔ جس نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کی۔ جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست تھوڑے ہیں۔ سچی دوستی یہ ہے کہ مفلسی میں دوست کی زیادہ عزت کی جائے۔ حلال کماؤ اور حلال صدقہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس راستے سے دوزخ میں ڈالے۔ جیسے یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص جنت میں روئے، اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ہنسے۔ اگر علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں، مگر اکثر لوگ رضائے حق کے لیے علم نہیں پڑھتے بلکہ دنیا کے شکار کے لیے جال بناتے ہیں۔ مومن انگور کی بیل لگاتا ہے یعنی نیک اعمال کرتا ہے، مگر پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر کانٹے نہ لگیں، لیکن منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اس پر چھوارے اور میوے لگیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا دل کو فاسد کرتا ہے۔ جسے اللہ دوست رکھتا ہے اسے مسائل، رنج و غم اور فقر و فاقے میں اکثر رکھتا ہے۔ جسے اللہ دشمن رکھتا ہے ان پر اکثر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں وقت برباد نہ کرو۔ آخرت میں نجات کی آرزو رکھنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی، چھوٹوں کو فرزند اور عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی جانے۔ عقل کی زکوٰۃ غم ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے بندہ آخرت کے توشوں سے محروم رہتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی سے ڈرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتبار رکھتا ہے اور زبان پر شکایت نہیں لاتا وہی اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا راز پوشیدہ رکھو، کیونکہ تمہارے اقرار سے اس میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وہی شخص عبادت کا شوق رکھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہوگی۔ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر پاگل موجود ہیں، اور یہ تمام پاگل بیڑیوں اور ہتھ کھڑیوں میں قید ہیں۔ نفسانی خواہشات ہماری بیڑیاں ہیں اور گناہ ہماری ہتھ کڑیاں۔ عقل دین کی بنیاد ہے، جبکہ عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی دشمنی کے برابر ہے۔ کسی نے کہا،
کہ آپ بھوک کی اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی، یعنی میں خدا تعالی ہوں، ہرگز نہ کہتا۔ جس بندے کو اللہ تعالی مقبول کر لیتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے۔